هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بہترین کام میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر قرآن کو صحیح انداز میں اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں شکر و احسان ہے۔ اس کے بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اب تک مل جل کر یہاں یہ قواعد پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اب ہمارا قاعدہ مکمل ہونے کے ہے۔ اس میں ہم آخری تختی نمبر 26 پڑھنے والے ہیں۔ نہیں، ایک اور باقی ہے۔ تو اس کا ٹاپک کا نام ہے علامت وقف۔ تختی نمبر 26 علامت وقف۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، وقف کے معنی ہے ٹھہرنا، رکنا، سانس توڑ دے کر کسی آیت پر رکنے کو وقف کہتے ہیں، اور اس کی ایک علامت نہیں ہے بلکہ کئی علامات ہیں۔ تو ان کو آج ہم اپنے سبق میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں۔ اسی کے موافق وقف کریں۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں میں۔ تختی نمبر 26 علامات وقف، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرنا اور کہاں نہ ٹھہرنا، یہ تین باتوں کا لحاظ کس طرح کرنا چاہیے، اس کی لکھی ہوئی علامات یہاں پر موجود ہے۔ اسی کے موافق سے علامت رکنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ الحمدللہ، سب میں پہلے اس میں بتایا گیا ہے یہ گول نشان۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی ہمارا سبق گزر چکا، تختی نمبر کیا تھا وہ 17، تختی نمبر 17 میں جیسے ہم آیت کرنے کے قاعدے پڑھے تھے، وہاں ہم نے اس نشان کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایسے نشان کو آیت کہتے ہیں، اور یہ جہاں پر آئے اس سے پہلے اگر زبر، زیر پیش، دو زیر دو پیش ہو تو جزم دے کر سانس توڑے، یہ ایک قاعدہ ہے۔ اور اگر دو زبر پر آیت ختم کر رہے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، اور تیسری بات گول تا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہم نے تختی نمبر 17 میں سیکھ چکے۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں اسی گول نشان کو علامت آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ یعنی ہم کن دو وجوہات کی بنا پر ٹھہرتے ہیں، ایک تو آیت آنے کی وجہ سے جو نشان بتایا گیا ہے، دوسرا سانس اگر ٹوٹ جا رہی ہماری، پڑھتے پڑھتے سانس ٹوٹ جا رہی، تو اس سانس کو کہاں تک لے جا کے روکنا ہے۔ ایک بڑی آیت ہے تو اس میں یہ بیچ میں یہ علامات بتاتی جاتی ہیں، تاکہ اگر کسی کی سانس اتنی لمبی نہ چلے تو جہاں یہ نشانی بیچ میں آتے ہیں وہاں پر آپ اس لحاظ سے اس کو یاد کر لے، اس لحاظ سے اگر آپ اپنی سانس توڑے تو بھی جائز ہے۔ وہ علامتیں اب پڑھیں گے ہم، سمجھ گئے نا؟
آیت رکنے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو آیت پر رکنا چاہیے، دوسرا سانس ٹوٹنے کی وجہ سے رکنا چاہیے. پہلی نشانی کیا بتائی گئی ہے؟ اس علامت کو آیت کہتے ہیں. یہاں ٹھہرنا چاہیے، یعنی سانس روک کر ہمیں دوسری آیت کی شروعات کرنا چاہیے. یہ ایک نشانی ہو گئی. دوسری ہے یہ 5، اس کو یہ مثل گول نشان کے ہے، یعنی اس کو دیکھنے میں زیرو، چھوٹا زیرو نظر آ رہا، مگر یہ قرآن میں عربی ہندسہ 5 جو ہوتا ہے نا، اسی طرح کا ہے. یہ سیکنڈ والا ہاں، یہ جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں زیرو ہی نظر آ رہا، مگر یہ اصل میں 5 کی علامت ہے. 5 بول کے جو عربی میں لکھتے نا ہم، اس کی علامت ہے. یہ مثل گولتا کے حکم میں ہے، یعنی اس پر بھی ٹھہرنا آپ کے لیے چاہیے، ٹھہرنا چاہیے آپ کو یہاں پر بھی. اس کے بعد ہے میم. تیسری علامت کیا ہے؟ میم. اس کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے، یہ اگر آیت کے درمیان میں آئے تو یہ وقف لازم کی علامت ہے، یعنی یہاں پر ٹھہرنا آپ کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے یہ تمام قاعدے بنائے گئے ہیں کہ کسی کی سانس لمبی چلتی، کسی کی تھوڑا کم چلتی، تو ایسی علامات آنے پر آپ کو ٹھہرنا ضروری ہو جاتا. ایک تو آیت پہ ٹھہرنا ہے، ایک مثل نشان جو آیت 5 بتا رہا ہے، عربی ہندسہ بتایا گیا ہے، اس پر ٹھہرنا ہے. اور یہ تیسری نشانی ہے میم. آیت کے بیچ میں اگر یہ میم کا نشان آئے تو یہ علامت لازم، وقف لازم کی علامت ہے. اس پر ٹھہرنا ضروری یعنی اہم ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد کرنے کی باتیں ہیں. نمبر 4 ہے تو. جیسا ہے ویسے ہی لکھا ہوا آتا ہے قرآن میں، آپ نے غور کیا ہوگا. یہ تو ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے. اگر نہ ٹھہرے تو بھی چلے گا، مگر ٹھہرے تو اچھا ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ تمام باتیں ایک ہی بات کو دہرانے کی جیسی ہیں، مگر اس پہ غور و فکر پڑھتے وقت ہم کر سکتے. اگر ہماری سانس ٹوٹ رہی ہے تو ہم روک دیں، نہیں ہم آگے بھی پڑھ سکتے ہیں تو ملا کر پڑھیں اس طرح. مگر یہ تو کی نشانی ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، اس کا نام، اس پر ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وقف مطلق کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے. اس کے بعد ہے جیم. جی ماں. مطلق کا کیا ہے؟ مطلق مانے ہاں، مطلق ایک منٹ بولتے ہیں اس کو، ٹھہرے تو چچا بولے جیسا، سمجھے؟ مطلق یہ بات پکی ہے جو بولتے نا اپن. اس کو صحیح ورڈ نہیں سمجھ میں آ رہا میرے کو، میں ڈکشنری میں دیکھ کے بولتی ہوں آپ لوگوں کو. ہاں انشاءاللہ. میں تو ابھی دیکھ لیتی ہوں، ایک منٹ. گوگل میں اس کا مطلب ایبسلیوٹ ہے، اور اردو میں آزادی، باجی آزادی خود ہاں مختاری ہے نا. ہاں کامل ہے، اور واجب الوجود ہے، غیر مشروط کچھ ہے. کامل انگلش جی میں جی ایبسلیوٹ ہے. ہاں وہی کمپلسری بولے جیسا بھی بول سکتے ہیں نا، ایبسولوٹ کے معنی سے ہاں 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 وہی وہی کریکٹ. بولے. ہاں کمپلسری نیسیسری بولے ایسا، ہاں بہتر ہے مطلب نیسیسری. ہاں ہاں رکنا چاہیے. اب پورے مطلق نہیں بولے جیسا، میرے کو بھی دوسری بک میں دیکھ رہی ہوں. اب اس کا مطلب رکنا چاہیے بولے جیسا، مطلق ضروری ہے، ایبسولوٹلی بولتے جو بولے نا سمن، اسی طرح. ٹھیک ہے نیسیسری بولے ایسا مطلب ضروری ہے. ہاں ہاں
وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. پھر جیم دیکھیے، جیم جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. یعنی اس کا دوسرا آپشن کیا نکلتا؟ نہیں ٹھہرے تو بھی چلتا، یہ معنی نکلتے. سمجھ رہے؟ اگر آپ کی رک رہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں رک رہے تو بھی ٹھیک ہے بولے جیسا. سمجھ رہے میری بات؟ وقف جائز کی علامت ہے. یہ جائز مانے یہ کام کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا، جیسے اپن بولتے نا دنیا کے معاملات میں، ویسے ہی یہ رکے تو بھی، یہاں پر سانس روکے تو بھی چلتا، نہیں روک کے آپ کنٹینیو پڑھ لیتے جا رہے ہیں تو بھی جائز ہے بولے جیسے. وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. جیم. اور دوسرا نشان ہے زا. زا یہاں پر، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ویسے اجازت ہے. بہت سی جگہ آپ نے غور کیا ہوگا اتنے بھی علامتوں میں کہ بہت جگہ ٹھہرنے کی اجازت ہے. یعنی بہت سب خاری جو حفظ وغیرہ کرتے ہیں ان کو پریکٹس کرائی جاتی کہ لمبی سانس لے کر آپ ایک آیت مکمل کریں بول کے. مگر عام طور پر حفاظ بہت کم ہے نا دنیا میں، عام اپنے جیسے لوگ بھی زیادہ رہتے ہیں، اس لیے زیادہ تر اجازت دے دی گئی ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے. بہت ہی 2-3 جگہ مطلق نہیں ٹھہرنا بولے، کمپلسری نہیں ٹھہرنا. باقی بہت جگہ اجازت دے جاری، نہیں دیے تو بھی چلتا. یعنی ان کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے جو حفاظ اکرام ہے، اور ہمارا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ ہم نارمل جو پڑھنے کا انداز ہے ہمارا، اس لحاظ سے اگر ہم نہیں ٹھہرے تو بھی چلتا، ٹھہرے تو بھی چلتا. سمجھے آپ یہ ایک پوائنٹ میری بات کا. جیم. جیم تو ہو گیا. زا. یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، اگر ٹھہرے تو اجازت ہے. یہ زا کی بات کر رہی ہوں میں. سمجھ رہے ہیں بات میری؟ یہ صرف یاد کرنے کی باتیں ہیں، دیکھ کر یہ نشان دیکھنا ہے اور یہ اس کے بعد ڈیفینیشن جو آ رہا وہ یاد کرنا ہے. زا. یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، اگر نہ ٹھہرے تو بھی بہتر ہے. یہ تھوڑا کنفیوز نظر آ رہا، آپ لوگوں کا جواب نہیں مل رہا تو میرے کو کہ آپ لوگ اچھے سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کو بول کے. سمجھ آیا میں. صرف اس علامات کو یاد کرنا اور اس کا یہ جو لائن ڈیفینیشن دیا گیا ہے اس کو یاد کرنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے. جیسا کہ اب بائی ہارٹ کرنا آپ کے لیے کمپلسری ہے. اس میں سے آپ کو کوشچنس آ سکتے، یہ کس کی علامت ہے بول دے، سواد دے دیتے. سواد کے بارے میں کیا ہے، وقف کے بارے، وقف میں سواد کا کیا مخرج، کیا مطلب ہے بولے تو سواد کے معنی یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے. یعنی آپ کی سانس نہیں جا رہی آگے، آپ اور کنٹینیو نہیں پڑھ سکتے تو یہ سواد کا نشان جہاں آ رہا وہاں رک جانا. سمجھ رہے؟ سواد یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے. سواد کے بارے میں کہا گیا ہے یہاں جی پر میم. ملا کر پڑھنا چاہیے. یعنی آپ سانس نہیں توڑے جیسا کنٹینیو پڑھ لیتے جاؤ، مگر اگر آپ کو رکنا چاہ رہے ہیں تو بھی اجازت ہے، رخصت ہے. یعنی آپ کو اجازت دی جا رہی، پرمیشن مل جا رہی کہ آپ یہاں پر بھی ٹھہر سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے قوف. یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے. دیکھیں میں بولی نا بالکل نہیں ٹھہرنا ہے، سو جگہ 2-3 جگہ ہے تو یہ قاف ان میں سے ایک ہے. یہاں پر ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر نہیں ٹھہرے تو اچھا ہے. سمجھے؟ یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں. تھوڑے نہیں بکوں میں الگ الگ آ رہا جی، تو کنفیوز ہو جاتے نا اپن. تھوڑوں کے قاعدے میں الگ ہے، تھوڑوں کے قاعدے میں الگ ہے. اب سواد بھی کاف دو بھی میم نہیں ٹہرے تو بھی بہتر ہے. نہیں ٹھہرنے کی اجازت ہے، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں. کاف. اس کے بعد آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں ہے. یعنی کیا کرتے، کبھی کبھی کاف بہت کم آتا، کیا بولتے اس میں آیت کے بیچ میں اگر یہ کاف آ گیا تو اس کے یہی آیت سے پہلے کی آیت میں جو علامت آئی، فار ایگزامپل سواد آیا تو اس کا ہی رول یہاں پر بھی فالو کریں گے. اس کا مطلب کاف کا مطلب
اگر کہیں کاف آیا تو اس کی آیت کے پہلے کی آیت کو دیکھیں گے آپ، یعنی سملر بولتے نا، اپن جو کاما ڈالتے دیکھیے سیم سیم نہیں لکھتے جاتے تو خالی سے ڈو کاما ڈالتے نہیں، کچھ انگلش میں سیم نہیں لکھے جیسا ویسا جی ہے یہ، میم. اس کو اوپر والے کے جیسا ہی پڑھیں گے. اس کی آیت کے پہلی آیت میں جو علامت آئی ہے اسی اس کا بھی وہی مطلب ہے، یہاں پر بھی وہی رول فالو کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی علامت یہاں بھی ہے. وہی لکھ دینا تھا نا، یہ کہیں کو لکھے. آ رہا نا سوال حبیب فاطمہ؟ جی بالکل. میرے کو بھی آیا اس لیے بول رہی ہوں، مگر یہ تو قرآن ہے، اس کی کیا ہے، ہم اس میں بیچ میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے نا، یہ بن کے آ چکا. جی ہاں بس، تو سیم سوال میرے کو بھی آیا تھا، مگر ہم پہ آمنا اور صدقنا بول سکتے. کیا مانے؟ ہم نے اس پر ایمان لایا اور ہم نے اس کو سچ مانا. ٹھیک ہے، ہمارے کو جی کلاس میں یہ ورڈ بہت ریپیٹ ہوتا تھا، آمنا صدقنا. ہر جگہ نہیں، ایسی چند باتیں ہیں جہاں پر ہم آمنا اور صدقنا بول سکتے. ہم نے ایمان لایا اور ہم اس کو سچ مانا. مگر خالی کچھ بھی غلط باتیں بھی اگر دوسرے بتا رہے تو اور قرآن میں ہے نا ہم اس کو مانتے بول کے ایسا نہیں، ریسرچ کرو بولے وہاں پر بہت سی جگہ. تو آمنا صدقنا نہیں بولنا ہے، یا بچی ہو بولتے تھے ہمارے مولانا. مگر جہاں بولنا ہے بولنے کی اجازت ہے، جہاں نہیں بولنا ہے وہاں نہیں بولنا. تو اب دیکھیے ماں، یہ کئی کی علامت ہے، یہ معانقہ کی علامت ہے. ماں کے ساتھ یہ تین ورڈ، تین نقطے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو اسکرین میں دکھ رہا ہے نا؟ جی میم. ہاں، جی یہ ایک ہی آیت میں 2 بار آتے. آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا تو میں اس کا آیت نمبر بولتی ہوں. سورہ فرقان آیت نمبر 32. آپ لوگ کوئی نکال سکتے اب؟ تمکنت آپ وہ شیئر نہیں کر سکتے شاید، دو چیزیں ایک ساتھ اس پہ. کیا شیئر کرنا ہے؟ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 بتانا ہے ہم آپ کو. یہ بند کر کے وہ شیئر کرنا پڑتا. کوئی کسی اور کو ہاں بولیے نا. ارم آپ کر سکتے؟ خدیرہ ہاں بیگم جی جوائن کر رہے، دیکھیے. جی جی میں کرتی 1 منٹ. ہاں کوئی بھی کر سکتے. سورۃ الفرقان ہے، دیکھیے وہ آیت، سورہ نمبر کون سا ہے نہیں یاد ہے میرے کو، مگر اس کی السلام علیکم آیت میں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بھول گئے خدیرہ بیگم؟ نہیں ذرا باہر گئے تھے. اچھا، السلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم رحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. ماں بیٹی ایک ساتھ گئے، بولو ہم لوگ انتظار کر کر کے شروع کرے اب. جی جی ذرا آنے میں ذرا دیر ہوگی. معذرت چاہتے ہیں، ذرا نہیں دیر نہیں ہوئی. کوئی بات نہیں، ہم نے آپ یہ ریکارڈنگ بھی کیا ہے، اب پھر بھی پڑھ لیں گے ہم اور ایک بار. آپ لوگ اچھے ٹائم پہ آئے. ہم قرآن کی ایک آیت شیئر کر کے اس کا سمجھا رہے تھے. یہ علامت مع اور تین نقطوں کو علامت معانقہ کہتے ہیں. 2 جگہ تین نقطے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے. اس کو میں آیت کے حساب سے بتا، یہ بہت کم ریئر بولتے نا، بہت ہی کم جگہ آیا ہے قرآن میں. کتنی جگہ آیا نہیں معلوم، مگر بہت ہی کم نظر آتا. تو یہ ایک ہی آیت میں 2 جگہ آ جاتے، یہ 3 نشان، 3 نقطوں کے نشان. تو ایک جگہ پڑھو، ایک جگہ ملا کر پڑھو، ایک جگہ مت روکو، کنٹینیو پڑھ لو بول رہے. ایک جگہ روک کر دونوں میں سے آپ کو چوائس دے دی گئی ہے. اگر فرسٹ 3 نقطوں پر آپ رک رہے تو سیکنڈ 3 نقطوں پہ نہیں رکنا، یا فرسٹ 3 نقطوں کو ملا کر پڑھ رہے تو سیکنڈ 3 نقطوں کو نہیں رکنا. اسی کو معانقہ کہتے ہیں. یہ ایسا رکنا نہیں رکنے کو معانقہ کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ جی یہ علامت معانقہ کی علامت ہے. یہ جو پورا دکھ رہا ڈبے میں، یہ علامت معانقہ کی علامت ہے. یہ 2 جگہ تین نقطے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. 2 جگہ ایک ہی آیت میں 2 جگہ تین نقطے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے تو دوسری جگہ نہ ٹھہرے. میم میرے کو مل گئی وہ آیت، میں واٹس ایپ پہ ڈالی مگر
हाँ मैं वही शेयर मैं भी करके देखी अभी हबीब फातिमा क्या मैं नाम शेयर है हाँ करके शेयर करके है स्क्रीन। स्क्रीन शेयर है तो हमको नहीं दिखता ना तो अब अपन नहीं फिर वहां नहीं जाना इरम आप शेयर कर सकते हैं माँ। कर डाली ना मैं, नहीं दिख रहा हबीब आप लोग को? फातिमा कर मैम जी हमारे वीडियो में है देखो वैसी आयत। अच्छा वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए दिख रहा। अयो दिखा सबको अभी दिख रहा है क्या? हाँ हाँ दिख रहा हाँ, सूरह अल फुरकान आयत नंबर 32 आप ड्यूटी को चले गए बोल रहे हैं। देख रहे ना हाँ ये जो अंडरलाइन भी कर रहे हैं देखिए किसका स्क्रीन है कि नहीं मालूम देखिए ये एक ही आयत दिख रही ना आपको यहाँ पे अरे मीटिंग अब 10 खत्म होगी फिर ज्वाइन हो जाना वक़ाल الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة सुन रहे हैं जरा म्यूट कर लो बेटे किसी की आवाज आ रही मेरे को सब म्यूट कर लीजिए देख रहे हैं आप यहाँ जीम लिख के है उसके ऊपर 3-3 नुक्ते आए हुए हैं देखिए सबको नजर आ रहा है ये बात जी मैम। हाँ ये एक ही आयत में 2 जगह है दिख रहा है ना आपको जीम के ऊपर तो इसका मतलब ये है अगर आप जुमलतों वाहिदतन पढ़ रहे तो नहीं मिला रहे 2 तरह से मैं पढ़ के बताती हूँ देखो आप लोग हाँ उसके बाद सवाल करो जुमलतों वाहिदा ये तनवीन नहीं पढ़ रही मैं एक अलिफ के साथ अलिफ जबर पढ़ रही हूँ फिर कज़ालिका लिनुसब्बिता मिला के पढ़ ली देख रहे यहाँ रोकी पहले वाले पे बोल के मैं बाद वाले पे नहीं रोकी आप लोगों को दिख रहा है ना माँ कज़ालिका लिनुसब्बिता दिखा जी मैम। जी मैम। अब अगर मैं यहाँ फर्स्ट पे नहीं रोक रही हूँ जुमलतों वाहिदतन इख्फा कर रही हूँ क्या को तनवीन के बाद काफ आ रहा इख्फा कर रही हूँ मैं जुमलतों वाहिदतन कज़ालिका रुक रही हूँ यहाँ पे यहाँ नहीं रुकी बल्कि यहाँ रुकी लिनुसब्बिता बिही फुआदका ऐसा पढ़ लेते जा रही हूँ समझ गए आप जी क्या समझे बोलो या तो पहले मिलाना या तो बाद में मिलाना, दो एक साथ और नहीं ये मिलाना। हाँ दोनों की जगह हमारी मर्जी आए तो रोक दे रहे या एक जगह नहीं रोक रहे ना ऐसा नहीं एक जगह आप रोक रहे हैं तो दूसरी जगह मत रोको नहीं पहली जगह नहीं रोक रहे हैं तो दूसरी जगह रोको और वो एक ही जुमले में 2 जगह आता है इसी को मुआनखा कहते हैं एग्जाम्पल से समझ में आ गया आप लोगों को जी मैम। जी मैम। जी चलो वापस अपन कैसे देंगे मैम हमारे पास भी एक एग्जाम्पल है। अच्छा माशाल्लाह हाँ दिख रहा वेरी गुड आयशा ये ना बेटे कालू बला हाँ। शहीदना देख रहे हैं आप लोग माशाल्लाह सूरह आराफ की आयत नंबर क्या है बेटे ये सूरह आराफ तो दिखा मेरे को आयत नंबर 172। हाँ इधर थोड़ा हटाओ बेटे आप हाँ ऐसा माशाल्लाह अल्लाह आप लोगों के इल्म में इजाफा फरमाए यहाँ अंडरलाइन भी करे देखो जीम के ऊपर 3 निशान है यहाँ पे भी जीम के ऊपर 3 निशान है तो कैसा पढ़ेंगे कालू बला रुक रहे तो शहीदना अरे इधर का नहीं दिख रहा बेटे आयशा शहीदना के बाद क्या है तक़ूलू यौमल क़ियामा देख रहे पहले वाले पे रुके हम बला रुक गए फिर शहीदना तक़ूलू मिला के पढ़ लिए नहीं यहाँ पे नहीं रुक रहे हम वहां रुकना है तो कालू बला शहीदना ऐसा पढ़ेंगे सही है ना आयशा जी मैम। वेरी गुड आपको कैसा मिली बेटे आप पढ़ रहे थे ये मैं मेरे भाइयों को ये पढ़ा रही थी तो मेरे को मालूम हुआ। माशाल्लाह अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए बहुत अच्छा दिखा बेटे आप मेरे को बताए बहुत आयत नंबर 132 बोले 172। अच्छा 172 है ठीक है हम आपको नहीं समझ 172 अब दिख गया ठीक है बेटे
چلیے اب پرانے اپنے سبق کی طرف آ جائیں. میرے خیال سے معانقہ آپ لوگوں کو اچھا سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ آیت کے ایک ہی آیت میں 2 بار ریپیٹ ہوتا ہے, تو ایک جگہ رک رہے ہیں تو دوسری جگہ نہ رکے, یا دوسری جگہ رکنا ہے تو پہلی جگہ نہ رکے. چلیے اب آگے دیکھیے, خافا خف, کیا پڑھیں گے اس کو؟ خافا خف. یہ بھی قرآن پہ اسی طرح لکھا ہوا آئے گا. یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں, سمجھ رہے؟ یہاں ٹھہر جاؤ, ٹھہر گئے تو کوئی حرج نہیں. نئے ٹھہر کے ملا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بھی پڑھنے کی اجازت ہے. 2 مطلب نکلتے, سمجھ رہے؟ یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں, ٹھہر جاؤ. نہیں ملا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں, آپ کی ساتھ دے رہی آپ کا, تو ملا کر بھی پڑھ سکتے. اوکے, نیکسٹ والا ہے سواد لام. سواد لام, یہاں ٹھہرنا, یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. یہاں ٹھہرنا کی اجازت بھی ہے مگر نہ ٹھہرے تو بہتر ہے. سمجھ رہے؟ ہر ایک میں 2 باتیں آئی ہیں. میں خود یہ پڑھتے وقت بہت کنفیوز ہوئی تھی, مگر یاد کرنے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا ان باتوں کو. سواد لام, یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. کوئی سوال؟ یہاں دوسرا دیکھیے, سواد لام یا پڑھیں گے, اس کو کیا پڑھیں گے؟ سواد لام یا. یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے, یعنی رکنا نہیں, کنٹینیو پڑھتے ہی چلے جانا ہے. ٹھیک ہے؟ سواد لام یا آئے اگر ہمارے آیت کے درمیان تو ملا کر پڑھنا چاہیے, بس. اب مین بات آئی لا. لا کے معنی ہی نہیں ہے. لا یعنی عربی ورڈ ہے یہ, لام الف لا یعنی نہیں. یہ علامت کے, یہ 2 جگہ آتا. دیکھو, ایک آیت کے اوپر بھی آتا, کبھی غور کریں آپ لوگ, آیت کے اوپر بھی آتا, اور یہ کبھی آیت کے درمیان میں آتا. تو آیت کے اوپر آیا تو ٹھہرنے یا نہیں ٹھہرنا آپ کے لیے اجازت ہے, مگر درمیان میں آیا تو ہرگز نہیں ٹھہرنا. سمجھ گئے؟ یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے, دیکھ رہے, یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے, وہ گول نشان کے اوپر ہوتی ہے. اس پر ٹھہرنا جائز ہے, آپ کو اجازت ہے. اور اگر جہاں عبارت کے درمیان یعنی آیت کے درمیان میں ایسا لا لکھ کر آئے, وہاں ٹھہرنا جائز نہیں. سمجھ رہے؟ کیونکہ اسی کے بارے میں کہا گیا خاص کر کے, اگر اس پر آپ ٹھہر جائیں گے لا پر تو معنی بدل جانے کا خوف ہے. ٹرانسلیشن کے حساب سے معنی بدلنے کا خوف ہے, اس لیے اس ایک ہی نشان کو لا کہا گیا ہے. یہاں پر اگر آیت کے اوپر آئے تو بھی اجازت ہے ٹھہرنے کی, مگر نہیں ٹھہرنا بہتر ہے. اور آیت کے درمیان میں آئے تو ہرگز نہ ٹھہرے, وہاں پر کنٹینیو ملا کر پڑھ لے. سمجھ میں آ گیا؟ اللہ بولے تو جی میم. آیت کے معنی ہی, لا کے معنی ہی نہیں, یعنی مت ٹھہرو. اس کا معنی آیت پہ بھی آئے تو نہیں ٹھہر کے آگے پڑھ لے سکتے اپن, مگر سانس رک جا رہی, کیونکہ آیت کا قاعدہ ہے سانس توڑ سکتے, اس لیے وہاں پہ پھر بھی اجازت دے رہی, جس سے معنی میں فرق نہیں پڑتا, مگر بیچ میں آئے جب کمپلسری نہیں ٹھہرنا. اور دوسری جگہ دیکھیے سین یا سکتا, یہ بات تھوڑا غور کرنے کی ہے. دیکھیے اس کی مثال ہم سورہ مطففین میں دیکھ سکتے. سورہ مطففین میں آیا, دیکھیے بل رانا, بلکہ آتا دیکھیے قالوا بلا, نہیں کچھ ہے آیت وہ بل رانا, بلکہ على قلوبهم. اس سے پہلے کا بولو بیٹے عائشہ, یہ آیت شروع سے پڑھو. یہ آیت صرف, پورا سورہ نہیں. یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے, یہ ہے قاعدہ. یعنی ہم روکنا, آواز کو بند کرنا, مگر سانس نہیں توڑنا. یہ تھوڑا ہارڈ دکھتا. یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. سین تو بھی آتا یا سکتا تو بھی لکھے ہوا آتا, یہاں پر صرف آواز رکنا, سانس نہیں توڑنا. سمجھ گئے؟ بل رانا, میں سانس نہیں توڑی. دیکھو قالو, کچھ آیت ہے جو سٹارٹنگ کی, كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سمجھ گئے؟ کلا بل,
रुक रही हूँ मैं, मगर सांस नहीं तोड़ रही। देखो गौर करो मेरी आवाज पे, कल्ला बल राना अला खुलूबिहिम, ऐसा है, समझ गए? सांस नहीं तोड़ना है, आवाज को रोकना है, समझ गए बच्चियों? आयत क्या है मैम? आयत नंबर? आयत नंबर 19 या 20 है शायद, 22 है। मैम वो सूरह मुतफ्फिफीन की आयत नंबर 14 है। अच्छा 40, मैं 20 समझी। हाँ सूरह मुत्तफिफीन बोली, ठीक है। इरम आपको सुन लिया ना, आयत नंबर 14 है वो। जी तो मैम जी। सीन या सक्ता के अलामत ये है कि ये जहां कहीं भी आए इस पर आवाज को रोके, आवाज थोड़ी देर बंद करे मगर सांस ना टूटने पाए। ये एक ही थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा, आवाज को रोकना है फिर कंटिन्यू वही सांस में दूसरी आगे पढ़ लेना है, समझ गए? कल्ला बल राना, रोकी मैं मगर सांस ने तोड़ी, कल्ला बल राना अला खुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, ठीक है? इस तरह आगे देखिए, वाउ काफ फाहा वक्फा, यहाँ सकता, देखिए जूम कर रही मैं, यहाँ सकते से ज्यादा आवाज बंद करे और सांस ना टूटने पाए। ये भी सूरे अल बकरा की आखिरी आयतों में है। देखिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ये भी सेम ऊपर की जैसी रूल फॉलो करना है, मगर इसमें जितना सांस कितनी देर बंद, सपोज 2 सेकेंड, सीन और सक्ता में आप 2 या 3 सेकेंड सांस रोक, आवाज बंद करके फिर वही सांस से कंटिन्यू पढ़ ले रही, तो यहाँ 4 तक अपनी आवाज को बंद करना है उतनी देर, फिर वही सांस में आगे पढ़ना है। जैसा कि हम पढ़े ना, रब्बना ला तुआखिजना वगफिर लना, बल्कि आखिरी आयत है देखिए, वहां पे वक्फा वक्फा लिख के रहता नहीं, वगफिर लना वरहमना अंत मौलाना, ऐसा है नहीं? याद आया? हाँ मैम है। एक ही सांस में पढ़ना है बेटे, वो एक ही सांस में रोकना इसलिए है कि वो तो वहां पे क्या बोलते, आयतों में अल्लाह से अपन माफी मांग रहे हैं अपने गुनाहों की वगैरह वगैरह, तो वो शर्मिंदगी से मैं अब तक सोचती थी रुकते थे हम, यानी वो फील करते हुए, वही कायदा है शायद मेरे ख्याल से। यहाँ पर सांस नहीं टूटना मगर रुकना, आवाज रोकते हुए पढ़ना। रब रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूब, नहीं रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरा कमा हमलतहु अलल लज़ीना मैम मिन क़ब्ल। हाँ बेटे, सूरह बकरा के लास्ट 2 आयतें हैं। हाँ हाँ लास्ट, हमारे वीडियो में है। हाँ आप चले गए ना, कहाँ चले गए आप? नहीं ज्वाइन है ना अब मैम दिखे, हम लोग। अब दिखे देखिए यहाँ पे, वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। एक सांस में पढ़े, देखे कहीं भी सांस नहीं तोड़ी मगर आवाज को रोकते गई, और किया होगा आपने, ठीक है? इसको वक्फा कहते हैं, ये भी सक्ता की अलामत के बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? हम फिर से पढ़ते हैं, अब शुरू से पढ़ते हैं, ठीक है? थोड़ा नीचे करिए तुमको ना, मेरे ख्याल से बहुत डाउट्स है मगर आप लोग नहीं पूछ रहे, पूछ के भी करना क्या बोल के, नहीं इसको एज इट इज याद करो बोल दिए मैम बोल के, नहीं ऐसे ही लग रहा मेरे को। चलिए खदीरा बेगम आवाज आ रही मेरी? जी आ रही। चलिए सुनिए, अब आपके लिए हम फिर से पढ़ रहे हैं तख्ती नंबर 26, अलामाते वक्फ। वक्फ के माने हैं ठहरना, सांस रोकना, रुकना। अलामत एक को कहते हैं अलामत
کئی جمع ہے اس کی. یہاں پر ہم جب قرآن میں سانس قرآن پڑھتے پڑھتے رکتے ہیں وہ دو طرح سے رکتے ہیں. ایک تو آیت آنے پر رکنا ہے اور دوسرا سانس ٹوٹنے پر. تو اسی میں علامات کو غور کرنے کے لیے یہ رولز بنائے گئے ہیں. یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے اور کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے. یہ تین باتیں ہوتی نا. کس طرح یعنی سکتا کے جیسا کس طرح ٹھہرے بولتے اس طرح ٹھہرے کہ سانس نہ ٹوٹنے پائے. یہ ایک ہو گیا. کہاں ٹھہرے یعنی گول نشان پہ ٹھہرے, میم پہ ٹھہرے, تو پہ ٹھہرے. کہاں نہ ٹھہرے, لام الف پہ نہ ٹھہرے, صاد لام پہ نہ ٹھہرنا جائز ہے, اس طرح. تو یہ باتیں یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے, کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے, ان باتوں کو لحاظ میں رکھتے ہوئے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید جگہ جگہ بنی ہوئی ہے. اس کے موافق وقف کریں یعنی رکیا. تو پہلی علامت ہے گول نشان. جیسا کہ تختی نمبر 17 میں ہم نے پڑھا, اس گول نشان کو آیت کہتے ہیں. یہاں پر ٹھہرنا چاہیے, فرسٹ والا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا ہے 5 ہے, وہ عربی کا 5 لکھتے, جیسا ہم الٹا دل بھی بول سکتے اس کو, اس طرح کا ہے. یہ مثل گول نشان کے حکم میں ہے, یعنی یہ بھی آیت کے حکم میں ہے, یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے. تیسری علامت ہے میم. یہ علامت اگر قرآن میں آئے تو آپ کیا کریں, یہ کریں. یہ وقف لازم کی علامت ہے. لازم یعنی کمپلسری. یہ وقف لازم کی علامت ہے, اس پر ٹھہرنا ضروری ہے یعنی اہم ہے. ہو گیا, یاد ہو گئی یہ بات. چوتھی بات دیکھیے, تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے. مطلق یعنی ضروری. یہ وقف مطلق کی علامت ہے, اس پر ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس پر بھی میم کے جیسا ٹھہرنا چاہیے. پھر آگے بتا رہے ہیں ٹھہرنے کی, پہلے بتا دیے جا رہی, دیکھیں آیتیں بہت زیادہ, آخری میں صرف 2-3 آیتیں جہاں نہیں ٹھہرنا ہے. یہ جیم, یہ وقف جائز کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا بہتر ہے, اگر نہ ٹھہرے تو بھی چلے گا. یعنی سانس رک جا رہی تو ٹھہر جاؤ, نہیں سانس ابھی کنٹینیو کر سکتے آپ, تو آگے میں نہیں ٹھہر کے آگے بھی بڑھ سکتے. یہ مطلب ہوا. زا, یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے, یعنی نہ ٹھہرنا بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں, اجازت دینا کا مطلب چلو ایسا, نہیں ٹھہرنا اچھی بات ہے. سمجھ گئے, زا آئے تو نہ ٹھہرنا بہتر ہے, اگر پھر بھی کوئی ٹھہر رہا, سانس نہیں چل رہی اس کی, تو اجازت ہے, نو پرابلم. آگے صاد, یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے, ملا کر پڑھنا چاہیے. اگر آپ نہیں ملا کے پڑھ رہے ہیں تو رک سکتے, رخصت ہے, یہاں پر بھی پرمیشن ہے, مگر ملا کر پڑھنا صحیح ہوگا. یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے, لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے. سمجھ گئے بات. قاف, یہ علامت ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ قاف آئے جب ٹھہرنا نہیں چاہیے, اگر ٹھہر گئے تو بھی چلتا, یہ مطلب ہے. یہاں ٹھہرنا تو نہیں چاہیے قاف آئے تو, مگر اگر کوئی سانس ٹوٹ جا رہی ہے تو ٹھہر سکتا. اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. معنی تبدیل ہو رہی یا فلاں کچھ ہو جا رہا بولے جیسا نہیں ہے, ٹھہر سکتا ہے. وہ باتوں کو لحاظ رکھ کے ہی یہ بتایا گیا. کہاں معنی بدل رہی, وہ لا کی جگہ وہ بول دیے کہ یہاں نہیں ٹھہرنا. جہاں اجازت دی جا رہی ٹھہر بھی سکتے, نہیں بھی ٹھہر سکتے. اب اس کے بعد ہے کاف. یہ کاف کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی علامت یہاں بھی ہے. یعنی اس سے پہلے اگر آپ کو زا آیا سمجھو, فار ایگزامپل جیم آیا سمجھو, وقف جائز کی علامت ہے, تو یہ کاف جہاں آ رہا اس کا مطلب یہ جیمچ ہے. یہاں پر بھی جیم کا رولچ یہاں کاف کی جگہ یوز کرنا. سمجھ گئے خدیرہ بیگم, سمجھے؟ سیم سیملر بولے جیسا, اس کے جیسا کاف جیم کے برابر ہے. جیمچ نہیں, چاہے دوسری علامت ہے اس سے پہلے. یہ کاف کی علامت آیت جہاں آئی اس سے پہلے کی آیت میں دوسری کوئی سمبل رہا, اس کے حساب سے یہاں پہ رکنا. ٹھیک ہے, تھوڑا نیچے کریے.
آفرین تمکنت، شاید وہ کہیں بزی ہے. یہ معانخہ جو ابھی میں نے سمجھایا، یہ ماں کے معنی ساتھ ساتھ ہے. اس کے معنی ماں بول تو کیا بولی تھی میں اس سے پہلے؟ بولی نہیں، مال غنہ آیا تھا، یاد ہے؟ ادغام مال غنہ، ملانے کے ساتھ، غننے کے ساتھ پڑھنا بولے ساتھ. تو یہ دو لکھ دے رہے نا، اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ ساتھ. یعنی یہ دو تین نقطوں کے نشانہ ایک ساتھ آتے ہیں ایک ہی آیت میں. اگر اس طرح آئے تو آپ ایک 3 نقطوں کی جگہ رک رہے ہیں تو دوسرے کی جگہ مت رکو، یا دوسرے کی جگہ رکنا ہے تو پہلے کی جگہ ملا کر پڑھو. یہ معانخے کی علامت ہے. 2 جگہ 3 نقطے کے لکھے ہوئے نشان لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے. سمپل ہے، اپن آیت کے ذریعے سمجھ گئے. اب دوسرا ہے قاف خف، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی اجازت ہے، یہاں پر بھی آپ رکنے کی اجازت ہے. سواد لام، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. سمجھ رہے؟ سواد لام یہاں پر بھی ٹھہر سکتے، نہ ٹھہرنا بہتر ہے یہاں. پھر اسی طرح سواد لام یا یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے. سمجھ گئے؟ یہاں نہیں ٹھہرنا بلکہ ملا کر آگے چلے جانا آپ، جو ابھی آیت ہے تھی. اس کے بعد لام الف، یہ آیت اگر اس کے بھی 2 قاعدے ہیں. ایک، اگر آیت کے اوپر آ رہا ہے، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے تو اس پر ٹھہرنا جائز ہے، نہ ٹھہرے تو بھی اچھا ہے. اگر جہاں آیت کے درمیان میں آئے، بیچ میں بھی آتا دیکھیے، اگر بیچ میں آئے تو وہاں پر نہیں ٹھہرنا، ملا کر پڑھ لینا ورنہ معنی بدلنے کا اندیشہ ہے. اوکے. اب سین یا سکتہ کے معنی ایک ہی ہے. یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. سین یا سکتہ کی جگہ آواز رکے 2-3 سیکنڈ مگر سانس نہ ٹوٹے. اسی طرح وقف ہے، نیچے وقفہ ہے، یہ سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے، سانس بھی نہ توڑے، اور سین اور سکتہ میں جتنا ٹھہرے اس سے اور تھوڑا زیادہ یہاں ٹھہرے، جیسا کہ ہم نے الحمدللہ سورے میں پڑھا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک سانس میں پورا پڑھی میں، یہ زیادہ ٹھہر کر. کلا بل رعانا، یہ ذرا کم ٹھہری. سمجھ گئے نا مثالوں کے ذریعے آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں اللہ آپ لوگ کے ذہن نشین کر دے یہ علامات کو اچھے سے اچھا ہم یاد کر کر اس رولز کو فالو کر سکیں. کوئی سوال ہے؟ میرے اسٹوڈینٹس کوئی سوال ہے میرے لیے؟ جی میرے ذرا پھر ایک بار سمجھائے تو اچھا، تو سمجھ میں نہیں آیا. نہیں پورا سر پہ سے چلے گیا شاید. پڑھتے وقت ذرا میرا نیوٹ ہوا تھا. اچھا میں کیا کرتی ہوں معلوم، اس کو ایک الگ انداز میں ہم پھر پیر کے دن پڑھیں گے. آپ لوگ پھر اس کو یاد کریے، جو ضروری ورڈز ہے نا اس کو رکنا نہیں رکنا ایک الگ انداز میں نے ذرا ریسرچ کیا ہے، اس کے حساب سے میں آپ لوگوں کو منڈے بتاتی ہوں. ٹھیک ہے؟ اب سیم پھر وہی ورڈز ریپیٹ ہوتے رہتے ابھی جو پڑھے ہیں. تھوڑا الگ انداز بیان کرنا ہو تو میں اور تھوڑا ریسرچ دوسری جگہ کر کے آپ لوگوں کو پیر کے دن پھر سے سمجھاتی ہوں یہ سبق. ٹھیک ہے؟ جی 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 شکریہ. تھوڑے باتیں تو سمجھ میں آئی ہوں گی نا؟ ہاں پلیز سمجھ میں اتنا آیا. تو فیور کرو میرے لیے. جی سمجھ میں آیا میم. جی میم. میم ایکچولی کیا ہے معلوم، سمجھ وہ میں اردو تھوڑی عجیب ہے میم، اس کی اردو ڈائریکٹ جی نہیں جی بول رہا یا رک جاؤ بول کے، یہاں پر ہاں ٹھہر سکتے ہیں، ایسا کر ہاں سکتے ہاں. ہیں بولے تو وہ عجیب دکھ رہا وہ. یا ٹھہر نہیں یہ جاؤ بات یا عجیب مت نہیں ٹھہرو. سنو. آپ وہ مطلب بولو یا دوسری باتیں موانخہ بولو، نہیں سمجھ میں آ رہی مانتی ہوں، مگر یہ اجازت ہمارے لیے ہی ہے ماں، کیونکہ ہر ایک کی انرجی، ہر ایک کا اسٹیمنا سیم نہیں رہتا نا بیٹے.
تو اس کے لیے بہت اچھی باتیں ہیں یہ. یہاں اگر میری سمجھو میں جتنا روک پا رہی ہوں آپ نہیں روک پاتے, یا آپ جتنا اچھا پڑھ سکتے میں نہیں پڑھ سکتی ہوں نا, تو یہ رولس ہمارے لیے ہی بنائے گئے. یہاں ٹھہرو یا مت ٹھہرو, کسی کو اجازت دی گئی کسی کو نہیں دی گئی, یہ ہمارے لیے بہتر ہے یہ. مگر یہ ورڈس آپ لوگوں کو پہلی بار ایسے آ رہے نا, اس لیے آپ لوگوں کو عجب دکھ رہا ہے. مگر یہ رولس تو صحیح اچھے ہیں ماشاءاللہ. ہم اس کو تھوڑا یاد کریں گے تو ہم ایزی سے پڑھ لے سکتے. میں تھوڑا اپنے الفاظ کو آسان کر آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے جی میم.